السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 12واں اصول ان 100 اصولوں میں ہاتھ پہ ہاتھ دہرے رہنا مسئلے کا حل نہیں۔ جب کوئی جواب نہ ہو یا جب ہم جواب نہ دینا چاہے تو عموماً مسئلے سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلے سے گریز آپ کو فی الوقت تو مدد دے سکتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں۔ آپ مسائل سے ایک حد تک ہی گریز کر سکتے ہیں، انجام کا وہ محیب اور ناقابل حل ہو جاتا ہے۔ اپنے تعلق پر پوری توجہ دیں اور پھر بھرپور صلاحیتیں استعمال کریں جیسا کہ آپ اپنی نظر میں اہم کسی بھی چیز کے لیے کرتے ہیں۔ تعلقات کے مطالعہ کو اپنے کیریئر کی بنیاد بنانے والے پروفیسر ڈیوڈ اولسن کی رائے میں آپ کو بہت سے مبارکباد کے کارڈز پر شاید یہ بات مل جائے، لیکن حقیقت میں محبت نہیں بلکہ دلیل بازی ہی خوشگوار ازدواجی تعلقات کی کنجی ہے۔ آخر ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کرنے والے تمام جوڑوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے، مگر ان میں سے نصف کی طلاق ہو جاتی ہے اور اپنے اختلافات کو سلجھانے کا طریقہ تعلق قائم رکھنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پروفیسر اولسن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خیالی محبت اور محتاط تصادم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھے طریقے سے محبت کرنا اشتیاق کے چشموں کو بھرتا ہے جو جوڑوں کو مشکل ادوار سے گزرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھی طرح دلیل بازی ان چشموں کو خشک کر دینے والے تضادات سے بچاتی ہے، لیکن پروفیسر اولسن کو تشویش ہے کہ بہت سے جوڑے اختلافات رائے کو برطرف کر دیتے اور مسرت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اسی تشویش نے اسی تحقیقی سوالنامے تیار کرنے پر مائل کیا تاکہ باعث فساد نکات تلاش کر سکے اور پھر مسائل سے نکلنے کے اسباق بھی تیار کرے۔ اس کے ریکارڈز متاثر کن ہیں۔ اولسن 85% درستگی کے ساتھ یہ پیشگوئی کرنے کے قابل ہے کہ اس کے سوالنامے پر کرنے والے کون سے جوڑے اگلے 3 سال کے اندر الگ ہو جائیں گے، اور 5 سال پر محیط تحقیق میں پتہ چلا کہ پروگرام کے اسباق پر عمل کرنے والے 2/3 جوڑوں میں طلاق کے خدشات کم ہو گئے۔ ایک جوڑے میری اور جینز نے پروفیسر کو سوالنامے پر کیا اور اس سے ہدایت وصول کی۔ دونوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کا تعلق مضبوط تر ہو گیا۔ شوہر نے کہا کہ بیوی اپنے سابقہ تعلقات میں مسلسل اختلافات کو دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ بیوی نے بتایا، میری پہلی شادی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہم میں ہمیشہ جیتنے کی دوڑ لگی رہتی، چنانچہ میں اختلافات سے ڈرنے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں میاں بیوی نے معالج کے ساتھ سیشن میں اس حوالے سے کام کیا۔ شوہر مجھے تسلی دلاتا رہا کہ بڑے بڑے دلائل کے علاوہ دیگر راہیں بھی موجود ہیں۔ اب اگر شوہر محسوس کرتا کہ بیوی کسی چیز سے گریز کر رہی ہے تو اسے بولنے پر مائل کرتا، اور میرا خیال ہے کہ معاملہ چاہے کچھ بھی ہو، دولت، مذہب، کچھ بھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو صحیح راستے پر رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ آپس میں کبھی بحث نہ کرنے والے شادی شدہ جوڑوں کی طلاق ہونے کا امکان ان جوڑوں کی نسبت 35% یعنی 35% زیادہ ہے جو باقاعدگی سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کہانی جو میں نے آپ سب کے سامنے پیش کی ہے، ایک پروفیسر اولسن کو تشویش تھی جس پر انہوں نے کام کیا، اور نتیجہ نکلنے کے بعد رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔